بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 مارچ پر روز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں جو ایجنڈا ہے اور جو ایک الیکشن پر شب خون مارنے کا ایک منصوبہ ہے پی ڈی ایم کا، وہ سامنے آ گیا ہے، اور بھلے وہ ناکام ہوں گے اور ان کے اس یہ منصوبہ ان کا کام نہیں کرے گا، لیکن وہ پھر بھی آئین کی خلاف ورزی میں جا رہے ہیں اور آئین کے خلاف جا رہے ہیں، اور معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ اہم تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور صرف اپنی بات نہ منوانا۔ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں فضل الرحمان، ان کی بات جو ان کی انٹرفیئرنس، ان کی طرف سے بار بار جو بڑے عہدیدار ہیں ان کے معاملات میں دخل اندازی، اس پر جو سینئر ترین عہدیدار نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ فضل الرحمان یا اس کے سمدھی بار بار میرے معاملات میں انٹرفیئر کریں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک نیا ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں اگر رول آف لا ہوتا تو جس طریقے سے عطا تارڑ گفتگو کرتے ہیں اور پھر مریم نواز اس کو ری ٹویٹ کرتی ہیں، تو اور مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے، اور جو محمد خان بھٹی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کو جو وائرل کرنے والے ہیں، اگر قانون ہوتا، پوری ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تمام کو سکینڈلائز کیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی نظام نہیں بچا۔ اور آپ کو ججز سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم بھی سارا دن ججز کے فیصلے آپ کے سامنے اختلاف نہیں کرتے، لیکن اختلاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہم جج کے ذات پر نہیں اعتراض کر سکتے، یا ان کی ذات پر نہیں ہم کوئی بات کر سکتے، ہم جج کے فیصلے پر اختلاف کرتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے تھا، قانون یہ کہتا ہے، ہماری نظر میں یا قانون کی نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ لاٹھی لے کے جج کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ اس کے خلاف اتنا کچھ اگلنا شروع کر دیں، کرپشن کے الزامات لگائیں، اور وہ تب جب سب جوڈس ہو جائے معاملہ اور یہ ساری چیزیں پڑی ہوں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کے باوجود یہ سارا کام ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک موجودہ جج کے خلاف مبینہ مس کنڈکٹ اور جو ہے وہ ان کی کرپشن کے جو الزامات ہیں، اس پر ایک اور جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کرنے کے لیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اور یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے جو ایس جی سی پروسیجر آف انکوائری 2005 کے رول 9 کے تحت مکمل انکوائری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ غلام مرتضی خان ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور پہلے پاکستان بار کونسل اور مسلم لیگ نون لائرز فورم اور لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک اور وکیل نے بھی ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے، جو ملزم نوید کا وکیل ہے میاں داؤد، اس نے بھی یہ چوتھا ریفرنس ہے جو جج مظاہر نقوی صاحب کے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ اور اس میں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر طرح سے جوڈیشری جو بھی ہمارے خلاف اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کو ہر صورت میں، اور میں تو حیران ہوں جو انہوں نے وہ محمد خان بھٹی والی ویڈیو سامنے لے کر آئے ہیں، اس میں اتنے نفیس جج جسٹس شاہد کریم صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ، بھلے محمد خان بھٹی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے تعلقات ہیں پی ٹی آئی کے یا پرویز الہی کے یا محمد خان بھٹی کے یا شاہد جمیل صاحب، وہ اتنے نفیس جج ہیں، اور آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ کے پھر چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب پر الزام لگانا، مجھے یاد ہے جب امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں اسی محمد خان بھٹی کے خلاف کیس تھا، اور محمد خان بھٹی اس وقت پرویز الہی کے ساتھ تھا، تو اس وقت امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ جو سیکرٹری ہوتا ہے اسمبلی کا، اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح فریق بنے، اور بہت زیادہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تھا محمد خان بھٹی کے کنڈکٹ پر۔ تو لیکن اس کے باوجود پھر آپ نے دیکھا کہ وہی امیر بھٹی صاحب تھے جنہوں نے حمزہ شہباز کے حق میں فیصلے دیے، وہی امیر بھٹی صاحب نے بینچ بنایا، وہی لاہور ہائی کورٹ تھی جس نے حمزہ شہباز کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ماہ کا غیر آئینی جو اقتدار تھا، اور اس میں ان کا حلف تھا، اس کے حلف پر پھر باقاعدہ پی ٹی آئی کے گورنر کے خلاف لکھا گیا، آرٹیکل 4-5 کی خلاف ورزی قرار دیا گیا پی ٹی آئی کے جو گورنر تھے پنجاب کے، اور اسپیکر کو کہا گیا کہ وہ فی الفور آ کے جو ان سے دوبارہ جو ہے وہ حلف لیں۔ تو اتنا کچھ ہوتا رہا، یہی امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس تھے، یہی تمام ججز تھے، اور آج ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی آنریبل بینچ کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ ایک بینچ تھا 5 رکنی جس کے پاس حمزہ شہباز کا کیس تھا، پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ درخواست بھی تیار کی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے درخواست نہیں دی تھی، اور وہ حمزہ شہباز کے حق میں فیصلہ بھی آیا تھا،
اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ججز کے اوپر الزام نہیں لگاتی، اور کسی کو لگانے کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے جو ججز ہیں وہ انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے فیصلوں کے اوپر اعتراض کریں، لیکن یہاں پر جو پورا کا پورا نظام ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب بڑی تکلیف اٹھ رہی ہے دوبارہ سے امریکہ نے پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں، کیونکہ امریکہ کے پاس ساری انفارمیشن ہے کہ امریکہ کو تو یہ لگتا تھا کہ شاید عمران خان کو بہتر جمہوریت نہیں لے کے آئے، تو اب جو نئی حکومت آئے گی وہ ہر چیز پر کر سکتے ہیں لیکن نام نہاد جمہوریت کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ تو الیکشن نہیں کروانے جا رہے، تو پوری ان کی اپنی قوم کہے گی کہ بھئی جو آپ نے پاکستان میں ایک حکومت گرا کے دوسری بنائی ہے تو وہ تو الیکشن نہیں کروا رہی تو وہ جمہوریت کے خلاف گئی ہے، جمہوریت کے خلاف تو وہاں بہت بڑا ایشو سمجھا جاتا ہے۔ اس پر اب دوبارہ جو سابق امریکی خصوصی ایلچی ہیں جس کو سی آئی اے کا خاص آدمی سمجھا جاتا ہے، زلمے خلیل زاد، انہوں نے کہا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ آئندہ چند روز میں پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ سابق امریکی سفارتکار نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ سے عمران خان کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دینے کا بھی کہہ سکتی ہے۔ ان اقدامات سے سیاسی پولرائزیشن اور تشدد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح کے اقدامات پاکستان کے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحران کو مزید گہرا کر دیں گے۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ پہلے کچھ ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کو معطل کر دیا ہے اور آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی غیر یقینی کا شکار ہے۔ مذکورہ اقدامات سے پاکستان کے لیے عالمی حمایت میں مزید کمی آئے گی۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ امید ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت قومی مفاد کو نقصان پہنچانے والی تباہ کن سیاست سے باہر نکلے گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو میری پاکستان کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب امریکہ کی تشویش بڑھتی ہے تو آپ جانتے ہیں پھر جو پابندیوں کا معاملہ ہے اس حد تک یہ چلے گئے ہیں کہ جو ان کو لانے والے وہ اب خود سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ تو جمہوریت کے دشمن نکلے ہیں، یہ تو انسانی حقوق کے دشمن نکلے ہیں، ہماری تو مخالفت تھی عمران خان سے، ہمیں تو عمران خان پسند نہیں تھا، لیکن یہاں تو یہ سارا کچھ ہی جمہوریت کے خلاف کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہی ذرائع کی یہ خبر ہے کہ آج ایک تو عمران خان پر پابندی کے حوالے سے انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنا دی ہے۔ وہ جے آئی ٹی عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے تمام مقدمات کی 7 دن کے اندر رپورٹ تیار کرے گی۔ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ ریفرنس بھجوائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پی ٹی آئی پر پابندی کا اور عمران خان کی نااہلی کا۔ اس کی میں نے آپ کو کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جے آئی ٹی عمران خان کو بلائے گی، جب ایک فریق پیش ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے آج خود کیسے یہ سارا انویسٹیگیشن کر لیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج 4 بجے کے لیے بلایا ہوا ہے، اس میں ان کے جو لفافہ بریگیڈ کے صحافی ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک قرارداد منظور ہوگی کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد آج پیش کی جائے گی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آئین پاکستان بہت واضح ہے، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا، تو آئین مقدم ہے۔ جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور اگر وہ قانون آئین کی خلاف ورزی میں ہو تو اس قانون کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، وہ ردی کی ٹوکری میں ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو قرارداد کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آئین کے سامنے آپ ایک قرارداد کو لے کے آ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ آئین پر عمل درآمد کرنا، آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہ آپ کی ان قراردادوں پر عمل درآمد کروانا نہیں ہے۔ اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک دباؤ ہے اداروں پر، ادھر اداروں کو الزام لگا کے ججز کو اسکینڈلائز کر کے ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس طرح کی قراردادوں کے حوالے سے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی جو بات کی اور ان کی جو پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گی، اس وجہ سے کر کے دیکھ لیں۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے لیے الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ 127 سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کو بلہ، نون لیگ کو شیر، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو تیر، جے یو آئی کو کتاب، ایم کیو ایم کو پتنگ، کاف لیگ کو ٹریکٹر اور این پی کو لالٹین اور پاکستان تحریک انصاف کو موٹر سائیکل الاٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ تھری پی کا کوئی ختم ہو گئی، جو بھٹو کی جماعت تھی وہ ختم ہو گئی، اب آصف زرداری کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، اور تیر کا نشان بھی انہوں نے لیا ہوا ہے۔ جبکہ دوسری جانب امداد اللہ بسال
وہ چیف سیکرٹری تھے خیبر پختونخوا کے، بیسیکلی تو وہ وفاق سے ہی جاتے ہیں، اور وہ چیف سیکرٹری تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کی بے جا مداخلت سے وہ عاجز تھے۔ کئی بار گورنر کو سمجھایا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانا آپ کا کام نہیں ہے، لیکن مولوی فضل یہ کہتا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اس کی باقاعدہ حکومت ہے، اور اس بنیاد پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں ان کے احکامات کو مانا جائے۔ چیف سیکرٹری جو خیبر پختونخوا تھے، بہت حالانکہ یہ وہ چیف سیکرٹری ہیں اور آئی جی انہوں نے اپنے لگائے ہوئے ہیں، بیوروکریسی نیچے تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن آئی جی اور انہوں نے جو چیف سیکرٹری ہے وہ تو انہوں نے اسلام آباد سے بھجوائے تھے۔ انہوں نے آ کے الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشن پاسبل نہیں ہے۔ ایک تو چیف سیکرٹری کو پتا تھا معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا، ہمارے گلے پڑ جائے گا، دوسرا چیف سیکرٹری تنگ تھے ان سے، اور ان کو جو ہے وہ اب وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ چیف سیکرٹری پاکستان کا منصب سونپ دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل جو وزیر اعظم ہاؤس کے ایڈیشنل سیکرٹری تھے ندیم اسلم چودھری، ان کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بنا دیا گیا ہے۔ امداد اللہ بوسال کا جو ہے وہ کابینہ ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا امداد اللہ بوسل کا تبادلہ کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا، جبکہ ندیم اسلم چودھری کو چیف سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ندیم اسلم چودھری کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا ہے، جس کا اطلاق آج سے ہی ہوگا، اور ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اب چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا امداد اللہ بوسال کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور ہٹایا کس وجہ سے گیا ہے؟ فضل الرحمان سے اختلاف پر، انہوں نے خود نہیں استعفیٰ دیا، ان کو ہٹایا گیا ہے۔ ہٹایا اس وجہ سے گیا ہے کہ فضل الرحمان خوش نہیں تھے، اور وہ فضل الرحمان کی باتوں کو اور گورنر خیبر پختونخوا کی باتوں کو اور احکامات کو نہیں مان رہے تھے، اس بنیاد پر ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔